بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، تو یہ چینل انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس میں بہت ہی میں نے آسان عمل دیے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے بڑی آسانی سے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور میں جو ہے اپنی ویڈیوز میں اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ آپ جو لوگ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خود عمل کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں، اور کوئی ان میں اتنی مشکل چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی خود عمل نہیں کر سکتا اور وہ مجھ سے نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے۔ اس پر آپ اپنا نام، اپنی لوکیشن اور جو آپ کا کام ہے وہ مجھے میسج کر دیا کریں۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا یا میرے پاس ٹائم ہوگا میں دیکھوں گا تو میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو میں نقش دے رہا ہوں وہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا وہ واپس نہیں کر رہا، آپ اسے قرض جو ہے واپس لینا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عداوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، محبت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بالکل ایک آسان سا عمل ہے۔ اس نقش کو لکھنے کا جو ٹائم ہے وہ فجر سے لے کے مغرب کے درمیان کسی بھی ٹائم آپ جو ہے اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ اور چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کا اب جو لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز ان کو پتہ ہے کہ محبت کا عمل کون سی چاند کی تاریخ میں کرنا ہے اور عداوت کا عمل کون سی تاریخ میں کرنا ہے۔ جو محبت کے عمل ہوں گے وہ چاند کی پہلی 14 تاریخوں میں ہوں گے، اور اس کے بعد آپ عداوت کے جو عمل ہیں یا اور اس طریقے کے جو عمل ہے، بندش کے عمل ہے، وہ آپ چاند کے زوال کی تاریخوں میں کریں گے۔ تو اس نقش کو اگر آپ عداوت کے لیے استعمال کریں گے تو اسی طریقے سے آپ نے چاند کے جو زوال کی تاریخیں ہیں ان میں کرنا ہے، اور قرض واپسی کے لیے کرنا ہے آپ نے، تب بھی آپ اس کو چاند کی جو شروع کی تاریخیں ہیں، پہلی 14 تاریخیں، ان تاریخوں میں کریں گے۔ اور اگر آپ کو ماں کا نام نہیں پتہ جن کے لیے آپ نقش بنا رہے ہیں تو ماں کی جگہ ہوا آئے گا۔ اب آ جائیں نقش کی طرف۔ بالکل آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے لائنیں لگا کے اور خانے بنا لینے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں کوئی اتنی مشکل چیز ہے بھی نہیں نقش میں۔ صرف آپ نے جو ہے طلسم بنانا ہے، بالکل ایسے ہی بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ شروع ہی طلسم سے کریں گے اس نقش کو۔ الٹے ہاتھ کی طرف جو طلسم بنا ہوا ہے جہاں پر اعداد لکھے ہیں 6 4 8 6 4 8، وہ طلسم لکھنے کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جو طلسم ہے وہ آپ نے اس طریقے سے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعداد ہیں 6 4 8 لائن لگا کے، پھر 6 4 8 تین دفعہ 6 4 8 لکھا ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ پھر اعداد ہیں 3 7 1 3 لائن لگا کے 2 2 3، یہ اعداد لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اندر آ جائیں جہاں پہ یہ دائرہ لگا ہوا ہے، پھر آپ نے یہ دائرہ لگانا ہے۔ دائرہ لگانے کے بعد یہ 2 لائنیں لگانے کے بعد دائرے کے اندر آپ نے لکھنا ہے 9 9، یعنی 2 دفعہ 9 آپ نے لکھنا ہے۔ دائرے کے اوپر پھر لکھا ہوا ہے ابلیس، اسی طریقے سے پھر سیدھے ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے ابلیس نیچے، اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف ابلیس لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے، اگر آپ 2 لوگوں کی صلح کرانا چاہتے ہیں تو ان کا نام آ جائیں گے اور آپ کا مقصد آ جائے گا۔ 2 لوگوں کی طلاق کروانا چاہتے ہیں، دعوت کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر آپ کسی سے قرض واپس لینا چاہتے ہیں صرف اس شخص کا نام آئے گا اور آپ کا مقصد آئے گا۔ ابھی اگر آپ نے اس کو محبت کے لیے کرنا ہے تو لڑکے کا نام بن لگا کے اس کی والدہ کا نام حب، پھر لڑکی کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ اسی طریقے سے طلاق کے لیے کرنا ہے، جدائی کے لیے کرنا ہے تو لڑکے کا نام بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، جدائی یا طلاق، پھر لڑکی کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کاف نظر آ رہا ہے، کتے والا کاف، یہ کاف آپ نے الٹا لکھنا ہے جیسا کہ آپ کو نقش میں نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ نے سب سے آخر میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو الٹے ہاتھ کی طرف ہے وہ والا کاف، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جو کاف ہے وہ لکھنا ہے۔
یہ آپ نے الٹا لکھنا ہے، سیدھا کاف نہیں لکھنا ہے، الٹا کاف لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کا نقش مکمل ہوگا۔ پھر آپ نے نقش کو اچھی طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اور سفید رنگ کے دھاگے کے اندر لپیٹ لینا ہے۔ لپیٹنے کے بعد آپ نے مچھلی لینی ہے اور مچھلی کے منہ کے اندر آپ نے یہ نقش رکھ کے مچھلی کے منہ کو بھی سفید رنگ کے دھاگے سے اچھی طریقے سے باندھ کے بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس مچھلی کو آپ نے زمین کے اندر دفن کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ قبرستان کا میں نہیں بولوں گا کیونکہ بہت لوگ ڈرتے ہیں اور وہاں جا بھی نہیں سکتے، تو کسی بھی جگہ پر آپ اس نقش کو دفنا دیں، اور جیسے ہی آپ اس کو دفنائیں گے اس کا اثر آپ کو خود اپنی آنکھوں سے ہوتا نظر آئے گا اور اثر اس کا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے عمل ہے طلسم کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے اس کی تاثیر کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں اور جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔